الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے، اسی حدیث مبارک کے متعلق ضروری گزارشات پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ایک صحابیہ تھی۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے ایک صحابی جو ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور چند دن ہی گزرے تھے کہ اس آنے والے صحابی کا نکاح حضرت سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے منعقد ہو گیا۔ جس وقت نکاح منعقد ہوا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجد نبوی میں قرب و جوار میں مہاجرین کو انصار کو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ آنے والے صحابی نو وارد ہیں، ابھی یہ ہجرت فرما کر چند دن پہلے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اور ان کا نکاح ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ظرافت ایک طبی بات ہے۔ ظرافت کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اتنا جلدی سے تیزی سے اس صحابی کا نکاح ام قیس کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے گویا کہ مہاجر ام قیس، انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت ہی اس بنا پر کی تھی کہ میرا نکاح ام قیس سے ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام آپس میں ظرافت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے یہ مہاجر ام قیس، حالانکہ اس حدیث پاک میں صاف ذکر ہے کہ وطن چھوڑنا ہجرت کرنی ہے تو محض اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اور اتباع اور پیروی کرتے ہوئے آپ نے اپنا گھر بار وطن ہر چیز شاگرد اپنے رشتہ دار قرابت دار زمینیں باغات چھوڑنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپس میں ہنسی مذاق ظرافت، تو ظرافت بھی اگر حقائق کے مطابق ہو تو اس ظرافت پر کوئی پابندی نہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظرافت فرماتے تھے، آپ کی ظرافت بھی مشہور تھی۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ بھی دل لگی فرما لیتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں بھی دل لگی کی بات کرتا ہوں، لیکن میری دل لگی کی بات بھی لا اقول الا حقا، وہ حق کے مطابق ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل لگی ظرافت وہ حقائق کے خلاف نہیں ہوتی، جو زمینی حقائق ہوتے تھے، زمینی واقعات ہوتے تھے، ان واقعات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظرافت کے کلمات کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اپنے گھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ کے ساتھ ہی ایک انصاریہ صحابی جو معمر تھی، عمر والی، عمر رسیدہ ایک خاتون، ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے اور آپس میں گفتگو جاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ کون ہے آپ کے پاس؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لیا کہ فلاں صحابیہ انصاری عورت مدینہ طیبہ کی رہنے والی ہے، قبیلہ بنی اوس سے ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظرافتاً ایک جملہ یہ فرما دیا کہ اس کو کہہ دو کہ کوئی بوڑھی عورت، معمر عورت جنت میں نہیں جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکرہ، یہ جملہ بطور ظرافت فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ آگے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت، معمر عورت، عمر رسیدہ جنت میں نہیں جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما کر اس کے بعد گھر سے نکلے، سیدھا مسجد میں تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آ کر تعلیم میں، تعلم میں، دعوت میں، ارشاد میں اور تربیت میں آپ مشغول ہو۔ ادھر جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معمر صحابیہ سے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو وہ اس قدر پریشان ہو گئی، اس قدر پریشان ہو گئی کہ پریشانی کے عالم میں رونا شروع کر دیا کہ میں تو معمر ہوں، عمر رسیدہ ہوں، بوڑھی ہوں، میری موت بھی ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ 100 سال کا وہ اب 30 سال کا ہو جائے پھر موت آ جائے۔ جس کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، 90 سال ہو چکی ہے، 120 سال ہو چکی ہے، تو اسی عمر میں، اسی زمانے میں اس کی موت آئے گی۔ ظاہر ہے میری موت تو بڑھاپے میں آئے گی، تو اب میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پریشان ہو گئی۔ جب پریشان ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے۔ حضرت سیدہ نے عرض کیا، حضور آپ نے جملہ فرمایا یہ صحابیہ بہت پریشان ہے۔ فرمایا صحابیہ سے پوچھو قرآن پاک نہیں پڑھا؟ فرمایا قرآن پاک تو پڑھا ہے۔ تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً أَبْكَارًا، جو معمر عورتیں ہیں، عمر رسیدہ عورتیں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی عمر رسیدہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں اللہ جب فیصلہ کرے گا کہ جنت میں جہاں داخل ہو جاؤ، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، تو اللہ ان معمر عورتوں کو اور معمر مردوں کو اللہ جوان کر بنا دے گا، جوان کر دے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً أَبْكَارًا، تو اللہ آپ کو نوجوانی والی عمر عطا فرمائے گا، نو عمری والی عمر ہوگی، پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے اندر مرد عورتیں جتنے بھی ہوں گے سب نوجوان سے نو عمر ہوں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابیہ سے یہ فرمایا، تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت، آپ نے ظرافت فرمائی، وہ صحابیہ پریشان ہو گئی۔ آپ کی ظرافت بھی حقائق کے مطابق، زمینی واقعات کے مطابق ہی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی ظرافت کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، یہ مہاجر ام قیس، انہوں نے ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے، وطن چھوڑا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بات اتنی مشہور ہو گئی، اتنی مشہور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچی کہ ہاں ایک صحابی آئے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ کہتے مہاجر ام قیس، تو آپ نے فوری طور پر نماز پڑھائی، نماز کے بعد اعلان فرما دیے سب صحابہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ منبر پہ آپ نے یہ حدیث مبارک کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، جو مرد نیت کرتا ہے اس کے مطابق پھل ملے گا۔
فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے وطن چھوڑا اللہ کے لیے رسول کے لیے، یقیناً وہ ہجرت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، منظور ہو گئی۔ لیکن فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جو گھر بار چھوڑتا ہے دنیا کے لیے یا عورت کے لیے، نکاح کے لیے، بیوی کے لیے، تو فرمایا کہ پھر فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کا وطن چھوڑنا دنیا کے لیے ہے، اس کا بیوی کے لیے ہے، اللہ تے اللہ کے رسول کیا وہ قبول نہیں ہو۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ شان ورود جو اس حدیث پاک کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک میرے کلمات قبول فرمائے۔